تین چیزوں میں سے ایک چیز جن پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ 100 میں سے 10 نکال دیں گے تو باقی 90 بچیں گے۔ آپ کا کیلکولیٹر بھی آپ کو حساب یہی دیتا ہے کہ اتنے سے اتنے منہا کرو گے تو باقی اتنے رہ جائیں گے، لیکن اگر وہ نکالے جانے والے صدقے کی مد میں نکالے گئے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر تو عددی اعتبار سے ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ایسی پیدا فرماتا ہے کہ کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر صدقہ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام، سب سے مفلس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے۔ دنیا کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ خدا میں بانٹنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے آسودہ رہتے ہیں اور ان کے اموال میں کمی نہیں آتی، لیکن جو اجر، جو صلہ، جو برکتیں اور جو اللہ اس صدقے کے صلے میں آخرت میں انہیں عطا فرمانے والا ہے، وہ تو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہمارے خیال، ہمارا فہم و ادراک اس کی حدود کو بھی نہیں چھو سکتا جو اللہ تعالیٰ بندوں کو صدقے کے صلے میں عطا فرمائے۔ تو راہ خدا میں بانٹنے والے، خیرات کرنے والے مت سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اموال میں اضافہ اور برکت پیدا فرماتا ہے، اور یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جب کوئی شخص ظلم کو سہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کا رد عمل نہیں دیتا تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کمزوری دکھائی، لیکن امن عامہ میں خرابی پیدا نہ ہو اور ماحول میں تلخیاں نہ آئیں تو بعض اوقات اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقرباء سے، دوستوں سے ہم بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید اس نے یہ چیز برداشت کر لی، کسی نے سخت بولا تو گوارا کر لیا، کسی نے زیادتی کی تو گوارا کر لیا، تو یہ تو رسوا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی آبرو میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی آبرو میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذاتی طور پہ جو ہمیں تکالیف پہنچتی ہیں معاشرے کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، اس کو سہ لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر جور و ظلم اور جبر کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ ظلم اور جور اور جبر ختم ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اجر، صلہ اور جزا رکھی ہے اور عزتوں میں اضافے کی نوید سنائی ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ولا فتح عبد بابا مسألۃ الا فتح اللہ علیہ بابا فقر او کلمۃ نحوها۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کسی اور کے لیے ترغیب دلانا، معاشرے کے کمزوروں کے لیے لوگوں کو جھولی پھیلا کے بھی کہنا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامیٰ ہیں، مفلوق الحال ہیں، مدارس دینیاں ہیں، مساجد کے لیے اس نے فنڈ ریزنگ کی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔
یہ جو اپنی ذات کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے جو قرض مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو مصائب، تکلیفیں، آلام، مشکلیں، بھوک، افلاس، یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، تو کبھی ان کا سامنا کرنا پڑے تو صبر اور استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پہ راضی ہیں کہ مالک کوئی بات نہیں، خوشحالیاں بھی تو نے عطا کی تھیں، آج حالات تھوڑے تلخ ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے